बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इमरान खान के हक़ में हालात साजगार, हमवार और उस्तवार हो रहे हैं, जबकि आलमी सतह पर बड़ी तेज़ी के साथ इमरान खान के हक़ में हालात बन रहे हैं। ये होनियों और अनहोनियों की सरज़मीन है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी होनियां और अनहोनियां होती रहती हैं। ट्रंप को एक बार फिर सदारती इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसको अनहोनी करार दिया जा सकता है। ट्रंप इंतखाबात में हिस्सा लेकर 2024 में यकीनी तौर पर अमेरिका के सदर बन जाएंगे। ट्रंप को भी उन्हीं हालात का और मुकदमात का सामना रहा जिस तरह से इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो इमरान खान हालात का सामना कर रहे हैं। बात हमने की कि ये होनियों अनहोनियों की दुनिया है। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। मामला अदालतों में चला गया था। अदालत की तरफ से अब ये फैसला सामने आया। अदालत ने कहा है कि कैपिटल हिल में जो हमला किया गया था उसको आज की अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से गद्दारी करार दिया गया। जिस तरह से इमरान खान पर भी ऐसे कई केसेस हैं। अदालत में मामला गया कि ट्रंप को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। लेकिन अदालत की तरफ से एक अनहोना फैसला आ गया। अदालत ने कहा कि ये मामला, इस पर फैसला करना है पार्लियामेंट ने, कांग्रेस में। अदालत की तरफ मत आएँ तो इससे ट्रंप को एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने का मौका मिल गया, इजाज़त मिल गई। ट्रंप अब अमेरिका के सदारती उम्मीदवार हैं और यकीनी बात है जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, जिससे जो बाइडन बड़े ही जलते थे, बड़े हसद थे, उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए ट्रंप का अमेरिका का एक बार फिर सदर बन जाना यकीनी नजर आ रहा है। ट्रंप को अक्खड़ मजाज और सर फिरा कहा जाता था। इसी तरह से इमरान खान के हवाले से भी कुछ लोगों का यही तस्वर है, यही सोचना है। वो भी उसी तरीके से इमरान खान के बारे में बात करते हैं जिस तरीके से आज की अमेरिकी इंतज़ामिया ट्रंप के बारे में कहती है। ट्रंप के दो ही दोस्त थे जब वो इक़्तिदार में थे, एक इमरान खान और दूसरे मोहम्मद बिन सलमान। और जो बाइडन की इन दोनों से दुश्मनी की वजह भी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप से इनकी दोस्ती है। इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आए और इससे पहले ट्रंप 2016 में सदर बन चुके थे। जब इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर एक शदीद हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दो नंबरी की है, पाकिस्तान की हम इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन ये दोहरा किरदार अदा कर रहा है। इमरान खान की तरफ से इस मौके पर तुर्की बे तुर्की जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतनी शहादतें दी हैं, इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है। इमरान खान ने बाकायदा अदाद व शुमार बताते हुए ये बात की थी। उन्होंने कहा कि 123 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और 75,000 हमारे लोग शहीद हुए अमेरिका की जंग में। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान के इस बयान के बाद ट्रंप और इमरान खान के माबैन दोस्ती की उम्मीद को दीवानगी ही कहा जा सकता था। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान की कारकर्दगी, इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान जिस लेवल के लीडर साबित हुए, उसको देखते हुए ट्रंप की तरफ से इमरान खान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। इमरान खान अमेरिका जाते हैं, वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करते हैं। ट्रंप इमरान खान का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हैं। इमरान खान के साथ इनकी एक और मुलाकात भी होती है, वो डेवोस में होती है। उसमें इमरान खान की वो बड़ी तारीफ़ करते हैं। अपने उस खिलाड़ी के साथ इमरान खान का मुवाजना करते हैं। बेसबॉल का ये ग्रीन खिलाड़ी था, वो अमेरिका का हीरो था। वो इमरान खान को पाकिस्तान के लिए इसी तरह से क्रिकेट का हीरो करार देते हैं। और फिर गुज़श्ता दिनों भी उनकी तरफ से इमरान खान की तारीफ़ की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान क्रिकेट के पाकिस्तान के हीरो हैं। ये तो बात हो गई आज की। ट्रंप जिन दिनों में सदर थे उन दिनों इमरान खान की बड़ी तारीफ़ किया करते थे। बात हमने की कि ट्रंप के दो ही आलमी सतह के लीडरों के साथ दोस्ती थी। दो ही उनके दोस्त थे, एक इमरान खान, दूसरे मोहम्मद बिन सलमान। और इन दोनों के साथ जो बाइडन की दुश्मनी की वजह भी यही है कि ये ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त थे। मोहम्मद बिन सलमान किस तरह से ट्रंप के करीबी दोस्त थे, जैसे ही ट्रंप सदर का इंतखाब जीते हैं, सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ से उनको मुबारकबाद दी जाती है। और ये किसी अमेरिकी की तरफ से पहली दफ़ा हुआ था कि वो सदर बना तो सऊदी अरब का दौरा करता है, जबकि जितने भी जो बाइडन समेत सदर बने हैं सबसे पहला दौरा वो करते हैं कनाडा का या मेक्सिको का।
محمد بن سلمان سے ٹرمپ کی دوستی کا اندازہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا. شاید ان کو سعودی عرب کی اہمیت کا احساس تھا. جو بائیڈن ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے ان کو پتا تھا کہ عالمی سطح پر ٹرمپ کے کن دو لوگوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، عمران خان اور محمد بن سلمان. تو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ان دونوں کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر لیا تھا. ان کی طرف سے اپنی انتخابی مہم کے دوران 2019 میں یہ کہا جانے لگا کہ جمال خشوگی کے قاتل سعودی عرب کی انتظامیہ ہے. محمد بن سلمان کی طرف ان کی توپوں کا رخ تھا. انہوں نے کہا کہ میں اقتدار میں آ کر، میں صدر بن کر سعودی عرب کو تنہا کر دوں گا. اس پر سعودی عرب کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا. اور جب جو بائیڈن امریکہ کے صدر بن گئے تو ان کی طرف سے سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا گیا. ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے دورے کے دوران وہ اپنے منصب سے ہی ملاقات کریں گے اور ان کا وزیر دفاع اپنے منصب کے ساتھ ملاقات کرے گا. یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بائیڈن ملاقات کریں گے شاہ سلمان کے ساتھ اور ان کے وزیر دفاع ملاقات کریں گے محمد بن سلمان کے ساتھ. محمد بن سلمان ان دنوں وزیر دفاع بھی تھے اور ولی عہد تو ان دنوں میں بھی تھے، آج بھی ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن محمد بن سلمان کے لیے کیسے جذبات رکھتے تھے. اور پھر موقع آیا کہ یوکرین کی جنگ چھڑی تو امریکہ کی طرف سے پورا زور لگایا گیا کہ سعودی عرب اپنی تیل کی پیداوار بڑھا دے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس موقع پر جو بائیڈن صاحب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، لیکن جس طرح سے ان کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، انہوں نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بھی کی، معافی بھی مانگی. پھر تعلقات تھوڑے سے بہتر ہوئے. بات ہم نے کی تھی کہ جو بائیڈن کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ ان دونوں عالمی لیڈروں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی دوستی ہے. تو ٹرمپ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ 2024 کے انتخابات میں امریکہ کے صدر بن جائیں گے. بات ہم نے کی کہ عمران خان کے لیے حالات عالمی سطح پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ استوار ہو رہے ہیں، ہموار ہو رہے ہیں، سازگار ہو رہے ہیں. امریکہ کے صدر ٹرمپ بن جائیں گے. جیسا کہ یہ عمومی تصور ہے کہ پاکستان پر امریکی حکومتیں، امریکی صدر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. پاکستان کی پالیسیاں امریکہ کے کہنے پر بنتی ہیں. اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر بنیں گے تو عمران خان کے لیے کس طرح سے وہ سود مند ہوں گے. جو بائیڈن صاحب گھر جا چکے ہوں گے، جو بائیڈن صاحب کی ویسے ہی ٹانگیں کانپتی ہیں، چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہیں، اگلے صدارتی انتخابات میں وہ حصہ نہیں لے رہے. جو بھی ان کی جگہ پر انتخابات میں حصہ لے گا، ٹرمپ کا جیتنا یقینی نظر آ رہا ہے. آج تک جتنے بھی سروے سامنے آئے ہیں ان میں ٹرمپ ہی برتری حاصل کیے ہوئے ہیں. اور جو سرویز ہوتے ہیں ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ کا صدارتی انتخابات کون جیتنے جا رہا ہے. ٹرمپ امریکہ کے صدر ہوں گے 2024 میں. اور وہی پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے، خصوصی طور پر عمران خان کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا عمران خان کو ریلیف ملنے کا. آج میاں نواز شریف صاحب سپر لاڈلہ ہیں. امریکی سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں نہ جانے کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے. یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک ابھی تک کا اندازہ ہے، یہ تو اب تک کی کوششیں ہیں. لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ لمحہ بلمحہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، سوچیں بدلتی رہتی ہیں، صورتحال بدلتی رہتی ہے، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں. کل کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ عظیم کا لیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے. اگر وہ نہیں بنتے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری کا سرحد پتہ کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پاکستان ہے. ہمیں ہو سکتا ہے کہ 2024 کا 25 کا عمران خان کو ریلیف ملنے کے حوالے سے انتظار نہ کرنا پڑے. یہ انتخابات جو 8 فروری کو ہونے ہیں انہی میں عمران خان کو اگر انتخابات سے باہر رکھا گیا تو کیسے باہر رکھا جائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے. عمران خان کو، ان کی پارٹی کو انتخابات سے باہر رکھنا ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. کس طرح باہر رکھیں گے؟ اگر عمران خان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، یقینی بات ہے کہ جب آپ ان کو انتخابات سے باہر نہیں رکھ سکیں گے تو وہ پھر انتخابات میں حصہ لیں گے. جب وہ انتخابات میں حصہ لیں گے تو پھر پاکستان میں آج تک کے جتنے بھی سرویز سامنے آئے ہیں حالیہ دنوں میں، سارے کے سارے عمران خان کی برتری کو ظاہر کرتے ہیں. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. دوسرے نمبر پہ ایسے
کہ تحریک انصاف 80% ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے تو وہ 16% ہے، 17% ہے، زیادہ سے زیادہ 20% ہے۔ تو اس سے پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اگر انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے تو کس طرح عمران خان کو ان کی پارٹی کو نیچا دکھا سکتے ہیں، نیچے لا سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں، شکست دوچار کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے تو پھر تحریک انصاف ہی جیتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کو حصہ لینے سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، زیادہ سے زیادہ عمران خان کو اگر مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو ٹرمپ کے اقتدار میں آنے تک ہے، تو عمران خان کو ان کا دوست جس طرح سے بل کلنٹن میاں نواز شریف کو میاں نواز شریف کے کہنے پر، میاں نواز شریف کی درخواستوں پر میاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس ملک کا دورہ، اس ملک کا دورہ، اس کے بعد پاکستان سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بالکل ٹرمپ بھی ایسی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان پاکستان سے باہر ان کے کہنے کے مطابق نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ البتہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کل اقتدار میں آ جائیں تو وہ پاکستان سے باہر کسی ملک کے دورے پر جائیں گے، لیکن اس طرح سے وہ دورہ نہیں کریں گے جس طرح سے شہباز شریف صاحب کرتے رہے، بلکہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ بلاول بھٹو زرداری کرتے رہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ان دوروں کو اپنے وزیر اعظم بننے کے مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ مقاصد اب تک تو پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔